حضرت صاحب نظر بد کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے، یہ کس طرح کی ہوتی ہیں، کتنی اقسام ہے اس کی، اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے، اور اس کو نجات حاصل کرنے کے کیا کیا طریقے کار ہیں اس کے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظر بد کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتمی مرتبت سرور کونین نے فرمایا ہے کہ نظر اونٹ کو ہانڈی میں اور اچھے خاصے چلتے پھرتے انسان کو قبر تک پہنچا سکتا ہے۔ آخری زمانے میں جو اموات ہوں گی وہ سرکار نے فرمایا کہ نظر بد کی وجہ سے ہوگی۔ ہمارے یہاں لوگ اکثر و بیشتر، میری اپنی پریکٹس میں یہ ہے کہ ان کو نظر بد ہوتی ہے اور وہ اس کو جادو سمجھ رہے ہوتے ہیں یا کچھ اور معاملہ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو میری پریکٹس میں یہ ہے کہ زیادہ تر لوگوں کو نظر بد ہوتی ہے۔ اچھا، نظر، ایک بات آپ کو میں اور بتا دوں کہ نظر انسانی بھی ہے اور نظر شیطانی بھی ہے، مخلوقات کی نظر بھی لگتی ہے۔ شیطانی مخلوقات مطلب؟ جی، صرف اور صرف انسانوں کی نظر نہیں ہوتی۔ جیسے بچے ہیں گھر میں کھیلتے ہیں، سب سے زیادہ نظر ان کو ان کے ماں باپ کی لگتی ہے، بالکل ایسی، اور بڑی خطرناک ہوتی ہے ماں باپ کی نظر۔ اسی طریقے سے نظریں کئی طرح کی ہیں۔ اچھا، ان کے اتارنے کے ایک تو پہلے بھی میں نے کسی پروگرام میں یہ بات بتائی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حسنین کریمین کو نظر کی دعا اعوذ بکلمات اللہ التامہ، یہ آپ پڑھیں صبح شام 3 مرتبہ بچوں پہ دم کریں۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ نظر اگر آپ کو لگ گئی ہے تو ہمارے یہاں کچھ ریمیڈیز بھی ہیں، جیسے مرچوں سے نظر اتارنا بہت اچھی چیز ہے، کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے اور اترتی ہے نظر۔ پھٹکری سے بھی اتاری جاتی ہے، پھٹکری سے بھی اتاری جاتی ہے، پانی سے بھی اتاری جاتی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن جو میری پریکٹس میں یا میرے تجربے میں ہے میں ان چیزوں کو بیان کر سکتا ہوں۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ تمام لوگ اگر ان ساری چیزوں سے نظر سے بچنا چاہتے ہیں، نظر کب لگتی ہے؟ جب کوئی آپ سے حسد کرتا ہے، بالکل ایسی، یا محبت کرتا ہے۔ اچھا، محبت کی نظر، محبت کی نظر بھی ہوتی ہے۔ تو اس نظر میں کیا نقصان ہوتا ہے محبت کی نظر میں؟ کیونکہ وہ تو بچہ بیمار ہو جاتا ہے یا آدمی لگ جاتی ہے، محبت کی نظر بھی لگ جاتی ہے، کہتے ہیں بزرگ کہ محبت کی نظر بھی لگ جاتی ہے۔ باہر کہ وہ نظر ہی ہے نا، تو اس کو اتارنے کے بہت سارے طریقے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو دعا بتائی۔ اس کے علاوہ روزانہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اگر آپ روزانہ صبح شام 11 مرتبہ یا 3 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، ان دونوں کو 11 مرتبہ یا 3 مرتبہ صبح شام پڑھنے کا معمول بنا لیں، نظر آپ کو نہیں لگے گی۔ اچھا، اب اگر آپ کو نظر لگ گئی ہے، آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے، نظر کی سمٹمز آپ کو پتہ چل رہی ہیں، آپ کو تھکاوٹ ہو رہی ہے۔ اچھا، نظر کچھ اس طرح کی ہوتی ہے، حسد والی نظریں، کہ جیسے انسان کوئی کام کر رہا ہے اور کام کرتے کرتے اس کو نظر لگی، اس کام سے اس کا دل ہٹنے لگے گا، وہ بوجھل ہونے لگے گا۔ آپ نے کبھی یہ دیکھا ہوگا کہ آپ کبھی کسی کام میں بہت زیادہ ایفرٹس دکھا رہے ہوتے ہیں اور ایک دم سے سڈنلی آپ کو جو ہے وہ اس کام سے پرابلم ہونے لگتی ہے، یا آپ تھکاوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، یا آپ کہتے ہیں کہ یار میں کر نہیں پا رہا ہوں یا کل کروں گا۔ تو آپ ایک آیت ہے سورہ قلم کی، وَإِن يُكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ آیت نمبر 51 ہے، آئی تھنک، یہ اگر میں غلطی نہیں کرتا تو آپ اس کو 11 مرتبہ کسی بھی نظر، جس کو نظر ہو گئی ہے اور آپ کو یقین ہے کہ جس کو نظر ہو گئی ہے، اس میں پلکیں بچوں کی سیدھی ہو جانا، یہ اگر آپ آیت پڑھیں گے، آیت نمبر 51 سورہ قلم کی 11 مرتبہ، اور پانی پر بھی دم کریں، بچے پہ بھی دم کریں، وہ پانی اسے پلائیں اور بچے پہ دم کر دیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ نظر اتر جائے گی۔ اچھا، اب آ جائیں آپ ایسی نظر جو آپ کے گھر کو ہو گئی ہے، تو اس کے لیے آپ کو چاہیے، میں عام طور پر بھی اپنی ماؤں کو، بہنوں کو، سب کو یہ ریمیڈی بتاتا ہوں کہ
گھر میں نمک کے پانی سے پوچھا دیں. جب آپ پوچھا لگا رہے ہیں، موو لگا رہے ہیں، کچھ بھی صفائی کر رہے ہیں یا کسی گیلے کپڑے سے صاف کر رہے ہیں، اس پانی میں نمک ڈال لیں. نمک نیگیٹو انرجیز کو سک کرتا ہے. صحیح. اپنے گھر میں نمک کا پوچھا دے کر دیکھیں، 10-12 دن دے، آپ کو لگے گا کہ کچھ چینجنگ آ گئی ہے گھر میں. ماحول ذرا خوشگوار سا ہو ماحول گیا. آپ کا بہتر، نیگیٹو انرجیز کو ختم کرتا ہے نمک. اپنے دروازے پر، مین گیٹ پر، مین ڈور پر نمک کا ایک پیالہ رکھ دیں اور اسے ہر 15-20 دن، مہینے کے اندر چینج کرنا شروع کر دیں. آپ کے گھر کے اندر نیگیٹو انرجیز ختم ہو جائیں گی، انٹرنس بند ہو جائے گی ان کی. ماشاء اللہ. اپنے باتھ روم جو ہیں، جی. ایک آپ کو بہترین ریمیڈی بتاتا ہوں. سب سے زیادہ خبیث چیزوں کی آماجگاہ جو ہے وہ آپ کے باتھ روم ہے. باتھ روم میں اپنے باتھ روم میں ایک مٹی کی کٹوری میں یا پیالے میں نمک، پھٹکری، سیرمن اسٹک، دار چینی جسے کہتے ہیں، اور کچھ لونگیں، 2-4 لونگیں، یہ ڈال کے رکھ دیں. یہ ریمیڈی ہے لیکن بہت کارگر ریمیڈی، اور اسے ہر ہفتے 15 دن کے اندر باہر پھینک دیں اور نئی ڈال دیں. اس آپ کی باتھ روم سے، آپ کی تمام جگہوں سے ان چیزوں کی آنا جانا ختم ہو جائے. حضرت صاحب یہ تو بات ہو گئی ہے کہ کسی بھی شخص کو نظر لگنا، گھر کی بھی ہو گئی ہے کہ گھر کے اندر ہم نیگیٹو انرجی کو کیسے روک سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں. کیا کاروبار کو بھی نظر لگتی ہے؟ بالکل لگتی ہے. کاروبار کو نظر لگ جاتی ہے. ایسے لوگ بھی دیکھے گئے ہیں کہ چلتا ہوا کاروبار دنوں میں زمین بوس ہو گیا. اللہ اکبر. اللہ. اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک تو یہ جو آپ کو میں نے ریمیڈی بتائی ہے کہ آپ نے یہ چیزیں ڈال کر کسی بھی مٹی کی پیالی میں اپنے گھر میں، اپنے سب سے زیادہ چاہیے لوگوں کو اپنے مہمان خانے میں، اپنے ڈرائنگ روم میں رکھیں اس کو، کیونکہ مہمان آتا ہی وہی ہے، بیٹھتا سب سے زیادہ وہ جو آ رہا ہے، اس کی ایک انرجی تو ہے. اب پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے وہ تو آنے کے بعد ہی پتہ چلے گی آپ کو. تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے گھروں میں یہ رکھیں. دوسرا، چلتا ہوا کاروبار کے لیے میں سجیسٹ کرتا ہوں، اگر کوئی کاروبار چلتا ہوا رک جاتا ہے، نظر سے ہے، حسد سے ہے، جس چیز سے بھی ہے، اس کے لیے میں سجیسٹ کرتا ہوں کہ روزانہ 19 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنی دکان، اپنا کاروبار جو بھی آپ کھولتے ہیں، تالا کھولتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 مرتبہ پڑھ کر تالا کھولیں. اس کے بعد سب سے پہلے سورہ یاسین بیٹھ کر پڑھیں. 41 دن یہ عمل کر لیں، 41 دن عمل کر لیں گے. برے سے بری نظر، حسد یا کسی بھی طریقے سے کاروبار، ایون کسی نے سحر بھی کیا ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گا. جادو کی 41 ڈیز، 41 دن کے اندر اندر بفضل ربی آپ کا کاروبار دوبارہ اپنے عروج پہ ہوگا. جادو بھی ختم ہو جائے گا. کسی نے جادو کرا دیا ہے، جس طریقے سے بھی ہوا ہے، اگر آپ 41 ڈیز متواتر اپنا تالا، لیکن پھر اسے چھوڑنا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ 41 دن کے بعد اسے چھوڑ دیں. آپ نے سورہ یاسین پڑھ لی. وہ تو ویسے بھی اچھا ہے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا کاروبار جو ہے وہ عروج پہ رہے، عروج پہ رہے کاروبار، اور کسی قسم کی نظر، حسد، کوئی ایسا معاملہ نہ ہو سکے اس کے ساتھ، تو اسے چاہیے کہ اسی طریقے سے اپنے کاروبار پہ جائے گا، سورہ یاسین پڑھے گا، لیکن فجر کی نماز کے فوراً بعد 11 مرتبہ یا 41 مرتبہ. ایک بار اس چیز کو آزما کے دیکھ لیں، 11 مرتبہ یا 41 مرتبہ. اگر 41 مرتبہ پڑھے تو بہت ہی بہترین ہے، لیکن اگر 11 مرتبہ بھی پڑھتا ہے تب بھی اس کا اثر بہت زیادہ ہے. سورہ مزمل 11 مرتبہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد اگر آپ نے پڑھ لی، یا کوئی بھی آدمی پڑھتا ہے، میری بھی ماں، بہن، بھائی، بیٹی کوئی بھی پڑھتی ہے، باذن اللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے رزق دروازے توڑ کر آئے گا. سبحان اللہ. کسی قسم کی نظر، حسد، اس طرح کا معاملہ نہیں ہوگا. میری مائیں بہنیں گھر میں جب کام کرنا اسٹارٹ کرتی ہیں، صبح اپنے کچن میں جاتی ہیں، 19 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
अच्छा, जो कारोबारी लोग इस नुस्खे को अपनाएं, उनको चाहिए कि 1100 मरतबा 11 तस्बीहां बिस्मिल्लाह रहमान रहीम की भी पढ़े। सूरह मुजम्मिल 11 मरतबा या 41 मरतबा जो पढ़ रहा है सुबह फजर की नमाज के बाद, वो 11 तस्बीहां बिस्मिल्लाह रहमान रहीम की भी पढ़े। मैं लिख कर देने को तैयार हूं कि कभी घर में फाका कशी, परेशानी, किसी किस्म का कोई सहर, कोई मामला कारोबार की जगह पे घर में पैदा हो ही नहीं सकता अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, हज़रत साहब कारोबार के बारे में जैसे आपने बताया कि वहाँ पर बैठकर सूरह यासीन पढ़ें, ये तो बहुत ही अच्छा अमल है, तो क्या हम तिलावत भी लगा सकते हैं? अगर कोई पढ़ना नहीं जानता, देखिए बेसिकली तो इसे जो आप खुद पढ़ेंगे वो उसमें जो अटेंशन होंगी आपकी, या जो आपका उस वक्त कैफियत होगी, वो कोई और पढ़ रहा होगा। लोगों को मैंने देखा है कि कारोबार की जगह पे किसी कारी को लगा देते हैं, वो आता है, पढ़ता है और चला जाता है, उसको 100 200 500 दे देते हैं। बेहतरीन ये है कि आप खुद पढ़ें। अगर कोई मजबूरी है, कोई परेशानी है और आप पढ़े हुए नहीं है कुरान पाक, तो आप तिलावत भी लगा सकते हैं, लेकिन फिर उसे शर्त यह है कि बगौर बैठकर सुने उसको बिल्कुल। आप काम में ना लग जाए, बगौर बैठकर सुने यासीन की तिलावत।